السلام علیکم جی جناب، ترکی ویلاگ شروع کرتے ہیں ترکی کا۔ تو ترکی بارڈر پہ جب ایران سے سب نے کلیئرنس کروا لی تو وہ ایرانی مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیپر بیسڈ ویزا تھا ترکی کا، کیونکہ میرے پاس شینگن ویزا تھا۔ تو آپ شینگن ویزے کی بیس پہ آن لائن جو ہے اسی ٹائم ویزا لے سکتے ہیں ترکی کا۔ تو میں نے آن لائن لے لیا تھا، اس کو میں پرنٹ کروا لیا تھا۔ تو وہ ایرانی پولیس والے کہہ رہے تھے کہ یہ ترکی والے نہیں، یہ ویزا مانیں گے آپ کا۔ تو میں نے کہا میرے پاس شینگن ویزا بھی ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ خیر انہوں نے کلیئر کر دیا۔ میں جب اچھا، پھر وہاں سے ایک ایرانی پولیس والا گیا ترکش پولیس والوں سے پوچھنے کے لیے کہ جی یہ اس کا پاسپورٹ ہے، تو آپ لوگ اوکے کریں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی ہاں ہم اوکے کریں گے۔ تو میں خیر پہ چلا گیا۔ اب وہاں سے جو ہے وہ تھوڑی سی سیڈ سٹوری شروع ہوئی۔ انٹرنس پہ میں وہاں ونڈو جو تھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا، میں ڈاکومنٹ دے دیے، کوئی 1.5 گھنٹے تک میں وہاں کھڑا رہا۔ اس کے بعد جو ہے پولیس والوں نے میرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی آپ نے ویزا کتنے کا لیا ہے؟ تو میں نے کہا ویزا کتنے کا لیا ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور یہ خیر تو میں نے کہا وہی جو ایمبیسی جو پروسیسنگ فیس وغیرہ جو بھی لیتی ہے وہ سارا کچھ اتنے کا ہی لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے یہ ویزا آپ کا نقلی ہے اور آپ نے جو ہے یہ کہیں سے لیا ہے، یہ فیک ہے۔ اور وہ پھر خیر مجھے اندر لے گئے، انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی اور ایک کمرے میں جا کے انہوں نے بند کر دیا مجھے، اور 8-9 پولیس والے جو ہے نا وہ میرے سر پہ آ گئے اور پوچھنے لگ گئے۔ میرے پاسپورٹ پہ جو میرا ویزا لگا تھا ڈینمارک کا، اس کو انہوں نے مثلا چیک کرنا شروع کر دیا۔ اور خیر میں نے انہیں بہت بتایا، میں نے کہا اچھا ان کو انگلش نہیں آتی تھی، وہ بہت پرابلم ہو رہا تھا مجھے اس وجہ سے۔ پھر میں نے بڑی کوشش کی، میں نے کہا جی آپ کال کر لیں، پتہ کر لیں کونسلیٹ یا ایمبیسی ڈینمارک کی جو ترکی میں ان سے یا جس سے بھی خیر بڑا وہ ایک پرابلم رہا۔ ایران میں کوئی بھی ATM کارڈ جو ہے ویزا یا جو ماسٹر ہے وہ نہیں چلتا، لیکن ترکی میں اور ترکی کے بعد آگے پورے یورپ میں سارا ہر جگہ پر میرا HPL کا جو نارمل ڈیبٹ کارڈ جو ATM کارڈ تھا وہ چلتا رہا۔ یہ مجھے اس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو خیر جناب کو 7-8 گھنٹے بارڈر پہ رکنے کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے جانے دیا۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ میرے پاس پاکستان کا پچھلا ایک پرانا پاسپورٹ میرا پڑا ہوا تھا، اور وہ اس پاسپورٹ میں میرے 3-4 اور شینگن ویزاز لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میری جو ہے وہ کافی بچت ہو گئی اور انہوں نے پھر مجھے جانے دیا۔ اور خیر بہت میں اس کی وجہ سے فرسٹریٹ اور بہت تھک گیا تھا وہاں سے۔ پھر میں خیر نکلا تو میں نے وان سٹی تک پہنچنا تھا جو 1 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن کیونکہ شام ہو گئی تھی اور شدید قسم کی ٹھنڈ اور درمیان میں برف باری شروع ہو گئی روڈ پہ، تو میں پھر رستے میں ہی ایک اوزپال کر کے ایک شہر سا تھا چھوٹا، یہ جس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر رکا اور میں نے وہاں پر ہوٹل روم لیا اور جو ہے پھر میں نے رات وہیں پر گزاری۔ تو یہاں تک جو ہے پھر یہ میں سم کارڈ لینے گیا، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، سم کارڈ جو ہے ایک ویلکم ترکی کے نام سے ایک سم کارڈ ملتی ہے ٹورسٹ کے لیے، جو نارملی 200-250 کرون کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر شاپ والے نے مجھے 400 کی دی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ ویب سائٹ پہ انفارمیشن غلط لکھی تھی یا انہوں نے مہنگی دی، بہرحال تو یہ پھر مجھے جو ہے مل گئی۔ پھر میں یہاں پر یہ میرا روم تھا پہلا جو اوزپال میں، جو میں نے روم لیا، اور کافی سستا روم تھا اور بہت بڑا روم انہوں نے مجھے دیا، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ جو ہے بارڈر کا جو ٹرانزٹ تھا وہ ایسا ہوا میرا۔ اور شدید قسم کی ترکی میں جیسے ہی انٹر ہوا بہت ٹھنڈ شروع ہو گئی، کیونکہ وان سٹی جو ہے ترکی کی ہے وہ بہت ٹھنڈی سٹی ہے، تو اس وجہ سے بڑا مجھے پرابلم ہوا، بہت پرابلم ہوا۔ ایک رات میں اوزپال سٹے کر کے پھر اگلے دن میں وان پہنچا۔ وان میں پھر میں نے سٹے کیا، حالانکہ اوزپال سے وان آدھے گھنٹے کا سفر تھا، لیکن اتنی ٹھنڈ تھی اور اتنا میں تھکا ہوا فرسٹریٹڈ تھا، اس وجہ سے میں نے کہا کہ وان میں بھی رکتے ہیں۔ پھر میں وان رکا، وان میرے خیال سے 1 دن رکا ہوں، ہاں 1 ہی دن رکا جی۔ تو پھر میں آگے کی طرف نکل گیا۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔